کے وافلدار بنایا لا الہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آقا مدنی تاجدار کا خاص کرم۔ آج 9واں رمضان المبارک، عشرہ رحمت کا ایک روزہ باقی رہ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم کہ اس کی نظر عنایت، نظر کرم سے یہ روزے جو ہم نے رکھے اور ذکر و فکر میں گزارے، دن اور رات مولا کریم ان رحمتوں برکتوں کے صدقے ہماری اس عاجزانہ خدمت عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آج پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے ساتھی میرے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ میں اپنے پیج سے یہ پروگرام کر رہا ہوں، جو بھی ساتھی اس کو دیکھے، اس پیج کو دوسرے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائے، تاکہ یہ میسج، حضور کی محبتوں کا پیغام، اس رمضان المبارک کی خاص بابرکت گھڑیوں کے صدقے ان کے گھروں تک، ان کی نسلوں تک یہ پیغام پہنچے۔ الحمدللہ، اس رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں جو رحمت والا عشرہ ہے، اس میں میں نے عشرہ مبشرہ کے حوالے سے اصحابہ کی، ان کی خدمات اور ان کے ایمان اور ان کی وفا، کیونکہ عہد وفا تھا یہ، انہوں نے اس دور میں کیا، ان کے مختصر سے اس وقت میں برڈز آئی ویو کے چھوٹا چھوٹا مختصر سا میں نے تعارف پیش کیا، اور آج انشاءاللہ اس خوبصورت بابرکت گھڑیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور میرے نزدیک یہ قرآن عظیم اور اس کی تفاسیر و احادیث، ان سب کو اس 25 منٹ میں جمع کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، تو میں کوشش کر کے اس کا جو معنی اور مدعا ہے وہ آپ تک پہنچانے میں اپنی کوشش اور کاوشیں کرتا ہوں۔ شاید اس محبت کے صدقے مولا کریم مجھ پہ بھی کرم فرما دے، کیونکہ آج 9واں روزہ ہے، کل 10واں روزہ انشاءاللہ، اور یہ پہلا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ قرآن میں حضور کے خصائل اور فضائل، اب یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، اور ایک ہی جو ہے نا کوالٹی آف دا پروفیٹ اسلام، if you want to mention and elaborate, so you have not such a great time. Within 20 minutes, you just explain a single character of the Prophet of Islam. لیکن میں کوشش کرتا ہوں آج میں صرف یہ سارے جو قرآن کے مختلف صورتوں میں حضور آقا مدنی تاجدار کی شان اور خصائص اور فضائل کے حوالے سے میرے رب نے جو مینشن کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اعلان کیے ہیں، میں صرف آج ان کا تذکرہ کروں گا، پھر بعد میں ایک ایک کا اس کی تفصیل سے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آج یہ ایک تحفہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور یہ کیونکہ میں یہ بڑا نازک اور بڑا انعام والا یہ موضوع ہے میرے دوستو، تو میں یہ اپنی کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے یہ میں نے لکھ کے سارا رکھا ہے، تاکہ یہ پیغام ہم اپنے نبی کے دیوانے، اپنے نبی کی اداؤں پہ قربان ہونے والے، ہر دور میں عشاق، عاشقان رسول، حضور کی عظمت، حضور کی شان، حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینے والے، اپنے جانوں کے نذرانے دے کر ایمان کی کاملیت کے اس اعلیٰ مقام کو حاصل کرتے ہیں، تو یہ محبت رسول کا فیض ہے۔ حضور کی ذات کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ وہی کر سکتا ہے جو اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپنے سینے میں بسا کے عملی طور پہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ عشق کا یہ فیضان ہے، اور عشق کے فیضان سے ہی
یہ سارا انعام حاصل ہوتا ہے۔ اور اس قرآن عظیم میں جو ڈیوائن بک فار دا گائیڈنس آف دا ہیومینٹی، جو آج قیامت تک ہر انسان کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ بڑی برکت والی کتاب، جو اپنے ایک ایک لفظ کے ساتھ آج 1400 years have been passed، یہ اسی طرح قائم و دائم ہے۔ اس لیے یہی اسی کی لائف میریکل آف دس قرآن یہ ہے۔ اور اس قرآن میں میرے رب نے جو اپنے محبوب کی شانوں کے حوالے سے، فضیلتوں کے حوالے سے، سٹیٹس کے حوالے سے، his highest degree of the morality کے حوالے سے جو رب کائنات نے فرمایا، اس میں سب سے پہلے سورہ نساء میں میرا رب کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کو ہر چیز کا علم عطا کر دیا۔ یہ ایک میرے نبی کی شان ہے۔ اب اس پہ بات کی جائے تو 15 منٹ جو ہیں وہ کم ہیں۔ میرے نبی کی شانوں کی عظمت، یہ ایک ہی جو آیہ کریمہ میں ہے، یہ زندگیاں گزر جائیں گی، لیکن اس شان کا اظہار کرنا مجھ جیسے بندے پہ اتنا بس نہیں۔ اب دوسری جگہ حضور نے فرمایا، حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، یہ بھی سورہ نساء میں، کہ حضور کے obey the way of the Prophet Islam so it is acceptable and honorable for those who adopt the way of the Prophet of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کی اطاعت کو رب نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، میں صرف ترجمہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ پھر حضور کے فعل کو سورہ انفال میں میرے رب کہتا ہے، حضور کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا، حضور کو معراج کا سفر عطا کیا۔ یہ بھی miracles of the prophet، یہ one of the greatest miracle which Allah bestowed to his beloved prophet سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، the seal of the prophet۔ حضور کو یہ شان عطا فرمائی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ ہے۔ حضور کے سینہ پاک کو کھولا اور بلند کر دیا اور علم و حکمت سے قلب عطر کو بھر دیا۔ یہ سورہ علم نشرح لک میں میرا رب یہ شان آپ کے اور میرے رسول کو عطا فرماتا ہے۔ حضور کو علم و حکمت بھی عطا فرمائی، یہ سورہ نساء میں پھر اعلان کر دیا۔ پھر حضور کے شہر کی قسم سے یاد فرمایا، سورہ البلد میں ہے، یہ میرا رب اعلان کرتا ہے، اس کے شہر کی قسمیں بھی میرا رب کھاتا ہے، اپنے محبوب کی یہ وفا اور یہ ادا ہے۔ حضور کو تمام انبیاء پر درجنوں بلندیاں عطا فرمائیں، سورہ البقرہ میں میرا رب یہ اعلان کر رہا ہے۔ حضور کا نام لے کر ندا لگائی، سورہ یاسین۔ یاسین یہ نام ہے، یہ ون آف دا کوالٹی آف دا پروفیٹ اسلام۔ اپنے پیارے نبی کے نام کو اس انداز سے پکارا، حضور کے دین کو مکمل اور اکمل قرار دے دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ شان، یہ قرآن میں جو ہیں یہ خصائص اور فضائل، کہ اب ایک ایک جو ہے نا یہ کوالٹی، اسے اگر ایلیبریٹ کیا جائے دل تو یہ چاہتا ہے، لیکن اس مختصر وقت میں ساری قرآن کی اب پوری تو نہیں جمع کی، لیکن جو میرے نظر سے گزری وہ آیات آپ کے سامنے ان کے ترجمے رکھ رہا ہوں، کہ حضور کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء میں میرا رب یہ اعلان کرتا ہے۔ حضور کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرنے والوں کو کافر قرار دیا، سورہ فتح میں میرا رب اعلان کرتا ہے۔ حضور کو شاہد، مبشر، سراج منیرہ بنا کر مبعوث فرمایا، سورہ احزاب میں میرا رب اعلان کرتا ہے۔ حضور کو اللہ نے نور بنا کر بھیجا، نور فرمایا ہے، نور فرمایا ہے۔ اور پھر سورہ معاہدہ میں میرا رب اس کا اعلان کرتا ہے۔ حضور کے اسوہ حسنہ کو ابدی قرار دیا ہے۔ آپ کی زندگیوں میں اگر بہار آئے گی، کامیابی آئے گی، تو اسوہ رسول پہ چلنے کے صدقے۔ تو یہ آسان فرمایا، سورہ الاحزاب میں میرا رب اعلان فرماتا ہے۔ حضور کی توہین کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اس کا جواب میرے رب نے دیا ہے۔ ابو لہب جو کرتا تھا، یہ پوری سورہ نازل کی سورہ لہب میں اس کا ذکر کیا گیا، اور مقامات پر بھی۔ حضور کی ازواج مطہرات جو حرم مصطفیٰ میں آ جاتی ہیں، ان کو تمام امتیوں کی ماں قرار دے دیا گیا، کہ مومنین کی یہ مائیں ہیں۔ یہ شان حضور کے صدقے حضور کی ازواج مطہرات کو عطا کی گئی، سورہ الاحزاب میں اس کا ذکر ہے۔ حضور کے ازواج کو دنیا کی عورتوں سے بہتر اور افضل قرار دے دیا گیا،
جو حرم مصطفیٰ میں آ جائیں، ان پاک ماہیوں کو، ان ازواج مطہرات کو یہ شان ہے کہ کائنات کی تمام عورتوں سے ان کا مقام بہتر اور افضل قرار دیا گیا۔ سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے۔ حضور کو مقام محمود عطا فرمایا، جن نشانوں کے ساتھ میدان محشر میں سرکار جلوہ فروز ہوں گے۔ قیامت تک میرے نبی کے ماننے والے جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس مقام محمود کا تذکرہ ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر فرمایا گیا۔ حضور کو کوثر عطا کیا گیا، کثیر خیر عطا کی گئی، سورہ کوثر میں اس کا ذکر ہے۔ حضور کو خاتم النبیین بنایا گیا، نبوت اور رسالت حضور پہ ختم کر دی گئی۔ یہ ایمان ہے، اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ یہ میرے اور آقا کو یہ شان میرے رب نے عطا فرمی کہ وہ نبیوں کا سردار بھی ہے، اور پھر ختم نبوت پہ آپ پہ آ کے نبوت ختم کر دی گئی۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس شان کو حضور نے فرمایا، اور یہ بھی سورہ الاحزاب میں ذکر ہوا۔ حضور کے ذکر کو بلند اور اعلیٰ کر دیا گیا، کلمے میں، نماز میں، ہر مقام میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کو، کہ سورہ علم نشرہ میں اس کا ذکر ہے۔ حضور نے چادر اوڑھی تو میرے رب نے اسے پسند کیا، اور پھر وہ چادر اوڑھنے والا رسول کہہ کے پکارا، المدثر، سورہ المدثر میں یہ ذکر ہے۔ ہر حال میں، حتیٰ کہ نماز کی حالت میں حضور کی آواز پہ لبیک کہنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایون نماز کی حالت میں بھی حضور جب بلائیں تو پھر اس حکم کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ سورہ انفال میں یہ ذکر بیان فرمایا گیا۔ حضور کو قرآن کا مفسر اور قرآن کے احکام کا شارح بھی قرار دیا گیا۔ یہ سورہ نمل میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول ہم تم کو اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سورہ والضحیٰ میں یہ آخری تیسرے بارے میں ہے۔ یہ شان بھی میرے رب نے حضور کو عطا فرمائی ہے۔ حضور کو ساری کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے نبی اور رسول مبعوث کر کے فرمایا۔ سورہ انبیاء میں اس کا ذکر پھر ہوا۔ حضور کی نبوت کو عالمگیر نبوت قرار دیا۔ سورہ سبا میں یہ ذکر ہے۔ حضور کے دین کو تمام دینوں پہ غالب فرما دیا گیا۔ سورہ فتح میں اس کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کی جان کی قسم فرمائی۔ سورہ حجر میں یہ ذکر ہے۔ حضور کا نام اور محمد مصطفیٰ کو قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا گیا۔ حضور اللہ تعالیٰ کے ہاں، تمام انبیاء اور تمام کے ہاں اس تعریف کے بار بار جس کی تعریف کی، محمد کے نام سے یاد کیا گیا۔ سورہ فتح میں حضور سے بیعت کو اپنی بیعت قرار فرمایا۔ سورہ فتح میں یہ ذکر ہے۔ حضور سے بیعت کرنے والے صحابہ سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ بھی سورہ فتح میں ہے۔ حضور کے صدقے یہ شان۔ حضور کو نبی امی قرار دیا۔ اب یہ سوچو کہ امی کا کیا معنی یہاں پہ آتا ہے۔ حضور کسی انسان کے سامنے قانونی ہوئے، کسی کے شاگرد نہیں، بلکہ رب نے یہ کلام اپنا سارا حضور کے سینے میں عطا کیا۔ یہ مقام عطا کر دیا حضور کو۔ اور پھر حضور کسی انسان کے پھر حضور کو رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا۔ سورہ توبہ میں یہ ذکر ہے۔ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہیں۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، اور ایسی کہ حضور کبھی اسے بھول نہیں سکیں گے۔ اسے اعلیٰ مقام عطا کیا۔ حضور کو تمام انبیاء کے معجزات، کمالات کا جامع بنایا۔ سورہ انعام میں یہ ذکر ہے۔ جتنے معجزات مختلف نبیوں کو دیے گئے، جتنے انعامات دیے گئے، ان تمام کے جامع حضور کی ذات میں کر دیے گئے۔ حضور کے خواب جو ہے، ڈریم، اللہ تعالیٰ نے سچا قرار دیا ہے۔ حضور کو ہادی اور صراط مستقیم کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ شورا میں یہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور سے میری گفت کا نام قرآن ہے۔ سورہ معارج میں یہ ذکر ہے۔ حضور کے معجزات قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ سورہ معاہدہ میں یہ ذکر ہے قرآن کی شان۔ حضور کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی جگہ کعبہ، حرم کعبہ جو ہے، کعبہ ابراہیم کی کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ حضور کی آواز پر اپنی آوازوں کو پست کرنے کا حکم دیا۔ سورہ الحجرات میں یہ ذکر فرما دیا گیا۔ حضور کو سراج منیر
قرآن میں صرف حضور ہی کو قرار دیا ہے۔ سورہ الاحزاب حضور کے متعلق ادنا سی بھی بے ادبی کے الفاظ کا استعمال کرنا حرام قرار دیا گیا۔ یہ شان سورہ الحجرات میں اور سورہ نور میں اس کا ذکر ہے۔ حضور کو ایذا پہنچانے، تکلیف پہنچانے والوں کے لیے دردناک عذاب کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے۔ حضور کو علم غیب عطا فرمایا، یہ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ نساء میں اور سورہ جن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضور غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں، یہ بھی، اور حضور اللہ کی دلیل اور برہان بنا کر بھیجا، سورہ نساء میں یہ ذکر ہے۔ حضور اللہ کا ذکر ہے، سورہ طلاق میں یہ ذکر ہے۔ اور جو حضور فیصلہ فرما دیں اس سے کسی مسلمان کو انکار کرنے کی گنجائش نہیں، سورہ احزاب میں یہ ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیں کتنی شانیں، یہ مختصر سی میں نے لکھ کے یہ رکھی تھی، پورے قرآن کی مختلف آیات میں سے اسی کے حوالے سے یہ تذکرہ ہے، اور حضور کی احادیث بھی ہیں حضور کی ان شانوں کے حوالے سے، اور یہ چند 2 یا 3 حدیث مختصر سے وقت میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ حدیث پہلی مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث حضور نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ کیا عظمت والا شان والا ہمارا نبی ہے کہ میری شفاعت میری امت میں گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے، کہ ان پہ بھی میری سرکار نے کرم فرما دیا ہے۔ اس لیے تو عہد وفا کی ہے کہ یہ اتنا لجپال اور کرم آقا، اتنی رحمتوں والا آقا، کائنات کے ہر ذرے کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر انسان کے لیے رحمت بن کر آنے والا، آپ نے تو ہر آنے والے کو کبھی بد دعا نہ دی بلکہ رحمت کا فیض عطا فرمایا ہے، یہ شان ہے۔ اور پھر دوسری حدیث پاک ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا روز قیامت میری شفاعت حق ہے اور اس پر ایمان لانے والا شفاعت کا اہل نہیں ہوگا۔ روز قیامت میری شفاعت حق ہے، اور جو ذرا سا بھی سوچتا ہے یا اس پہ، تو پھر اس کی شفاعت کا وہ اہل نہیں ہوگا، اسے یہ مقام شفاعت کا نہیں حاصل ہوگا۔ یہ ایمان رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملے گا، ہماری نجات ہوگی، ہمیں رب کے قرب کے جلووں کا فیض حاصل ہوگا، ہمیں اس دنیا میں بہاریں حاصل ہوں گی، ہماری کامیابی کی راہوں پہ ہمیں چلنے کی توفیق ہوگی، ہماری سینوں میں ذکر خدا کا جو فیضان ہوگا، یہ سارے کا سارا کرم سرکار مدینہ کی رحمت کا کرم ہے، ان کی برکت، ان کی شفاعت کے صدقے یہ حاصل ہوگا۔ اور پھر ایک حدیث اور آپ کے سامنے حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا آن دی ڈے آف ججمنٹ، تو میں انبیاء کا امام اور خطیب اور شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ یہ کتنا بڑا کرم حضور، اور آخر فرمایا I do not feel any proud، یعنی کہ ساری شفاعت بھی حضور کی ہوگی صدقے انبیاء کو بھی، اور پھر کہا مجھے اس پہ بھی یہ فخر نہیں ہے۔ میرے دوستو اور جو ساتھی جس دور میں حضور کے وفادار ہوئے، عہد وفا جنہوں نے کیا، انہی کے حوالے سے میں ایک تذکرہ اور ایک صحابی کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے اس رمضان المبارک کو غنیمت جان کے اپنے آقا کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ اس دور میں بھی میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں، جو آج بھی وفا کرے گا، جو آج بھی حضور کو دل سے یاد کرے گا، جو آج بھی اپنے سوچوں میں حضور کی محبت کو بسا لے گا، جو آج بھی اپنی خلوت میں جلوت میں حضور کی اداؤں کو بسا کے مست ہو جائے گا، نہ اپنے علم پہ فخر کرے گا، نہ اپنے سجدوں پہ فخر کرے گا، نہ اپنے بولنے پہ فخر کرے گا، فخر صرف کرے گا تو حضور کی شفاعت پہ کرے گا، حضور کی محبت پہ کرے گا، تو میرا ایمان ہے وہ لجپال آقا اس پہ ضرور نظر کرم فرمائیں گے۔ اور اسی کے حوالے سے جب ہجرت کر کے حضور مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں، اکثر صحابہ بھی حضور کے ساتھ کوئی بعد میں چلے جاتے ہیں، اور جو کچھ چند مکہ میں رہ جاتے ہیں وہ بھی حسرتوں کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کب ہمیں بھی یہ موقع ملے، پھر جا کے در رسول پہ، مدینہ الرسول پہ جا کے چہرہ نور کو دیکھ کر اپنے ایمانوں کو تازہ کریں۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا عہد وفا تھا، یہ ان کی محبتوں کا پیمانہ تھا۔ اور انہی میں سے ایک صحابی جن کا نام جندہ بن زمرہ تھا، وہ مکہ میں رہ گئے اور بیمار ہو گئے، لیکن دل میں آرزو تھی
کہ میں بھی سرکار کے در اقدس پہ جاؤں، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا مجھے چارپائی پہ لٹا کے مدینہ طیبہ لے جاؤ۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا آپ تو بیمار ہیں، ان کا میری بیماری کو نہ دیکھو، مدینہ شریف کی طرف نگاہ کر کے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ اشارہ کر کے کہا، بولنے تک کی سکت نہ دی، کہا مجھے اس طرف لے جاؤ۔ تو بڑے فرما بردار بیٹے تھے، انہوں نے چارپائی پہ لٹا کے اپنے والد کو، اس صحابی کو، اس نبی کے غلام کو لے کر چلے۔ ابھی 10 میل کا سفر مکمل نہیں ہوا تھا تو صحابی کی جان ان کے روح سے، ان کے جسم سے ان کی روح پرواز ہو گئی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، یہ وہ محبت تھی کہ اس عالم میں بھی اپنے درد کی پرواہ نہ کی، بیماری کی نہ پرواہ کی، مجھے لے جاؤ سرکار کے پاس۔ اور اس ادا کو میرے رب نے قرآن میں عطا کر دیا، میرے رب نے پسند کر لی، اور قرآن کی یہ آیہ کریمہ قیامت تک آنے والوں کے سورہ نساء میں ہے، یہ زینت بن گئی کہ جو وفادار ہوتے ہیں، جو عہد وفا کرتے ہیں، میرا رب بھی ان پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس میں جو ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرٍ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ یہ کتنی خوبصورت آیہ کریمہ، جو شخص نکلے اپنے گھر سے، اب اس کا ترجمہ ہے ہجرت کر کے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، تو پھر لے آئے موت راہ میں اسے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا اجر اللہ دے گا۔ ریوارڈ اللہ دے گا۔ اگر موت آ جائے فقد وعد اجرہ علی اللہ، پھر اس کا اجر میرا رب نے وعدہ کیا، پھر وہ اس کو دے گا جو اللہ اور رسول کی خاطر اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلتا ہے۔ یہ ہے اسی طرح دوسرے ایک صحابی قبیلہ بنو زا کے ہیں، وہ بھی بیمار تھے، ان کا نام زمرہ بن عبیس ہے۔ نبی کریم کے صحابہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو اپنے گھروں میں وہ چل پڑے، تو وہ چارپائی پہ تھے، بستر، تو انہوں نے کہا بچھاؤ اور مجھے اٹھا کر حضور کے در کی طرف، مدینہ شریف کی طرف لے جاؤ۔ ابھی 4 میل کا سفر ہوا نہیں تھا تو وہ ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تو میرے دوستو، اس ادا کو رب نے سورہ نساء میں یہ ایک سٹیٹمنٹ بنا دی، for those who declare themselves are real lovers of the Prophet Islam۔ اس ادا کو میرے رب نے بھی پسند کر لیا اور انہیں یہ فیض حاصل ہوا۔ In the end, just one hadith for my young lovers of the Islam۔ اور یہ حدیث پاک 3-4 حدیث ہیں، لیکن just I want to quote one hadith، his unequaled generosity of the Prophet of Islam۔ And this one hadith from Bukhari and Muslim, narrates by Hazrat Abdullah bin Masud, one of the best companions of Prophet Islam, says that the Holy Prophet generosity was greater. The Prophet ﷺ says that my generosity was greater than everyone else, and that he was even more kind and mercy than air۔ فضا جو ہے نا، آکسیجن آرے کو دیتی ہے، وہ بڑی سخاوت والی ہے نا، اس سے بھی زیادہ سخی اور سخاوت کرنے والے، رحم کرنے والے میرے آقا، آپ کے آقا حضور آقا مدنی تاجدار، نبیوں کے سردار، سید المرسلین، خاتم النبیین کی ذات مبارکہ ہے۔ اور یہ ہے کہ دوسری اس کے ساتھ مسلم اور بخاری کی یہ بھی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، that hadith narrates that Holy Prophet ﷺ never said no in response to a request. If somebody came to the Prophet's blessing and divine house, he never refused. He never said no in response to the request, any request of anybody. That is, he never refused anyone about anything. So may Allah give us more opportunity and more love and sincerity to practice according to the sunnah of our beloved Prophet Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I'm really thankful to all my viewers. May Allah give them and give me opportunity to carry on this beautiful message according to the will of Allah and the will of our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alaikum. ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔
ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.